شوگر کے متعلق تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. پریولنس جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہی ہے. اور جو 2017 کا سروے ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہر چوتھا پاکستانی شوگر کا شکار ہے. اس کو بھی اب ٹائم گزر گیا، اب تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہر تیسرا جو پاکستانی ہے وہ شوگر کا شکار ہے. اور نمبر آف پیشنٹ میں ہم شاید تیسرے نمبر پہ ہیں چائنا انڈیا کے بعد. تو یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ شوگر میں ہم بہت آگے ہیں اور پریفرنس بہت زیادہ ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو وجہ ہے شوگر ہونے کی وہ انسولین ریزسٹنس ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسولین ریزسٹنس جو ہے یہ کیوں پیدا ہو گئی ہے. اور یہ بھی اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو طرز زندگی میں تبدیلی ہے وہ وجہ بنی ہے ہماری شوگر کی ہائی پریولنس کی. اور جو طرز زندگی میں تبدیلی ہی بچاؤ ہے اس بات سے کہ ہم اگر شوگر کے اس آتے ہوئے سیلاب اور طوفان سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے طرز زندگی میں تبدیلی کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو طرز تبدیلی ہے یہ ایک بڑا ٹرکی سا ورڈ ہے. تو کوئی ڈیفائن کرے گا کہ طرز زندگی کیا ہے؟ طرز زندگی کیا ہے؟ کوئی ڈیفائن کسی کے پاس کوئی ڈیفینیشن خیال؟ ہمارے زندگی گزارنے کے طریقے جو موسٹلی زندگی گزارنے کے طریقے اور روٹین ڈیلی کی روٹین. اور کوئی جواب؟ اس میں سر یہ ہو سکتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم جو کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ کیسے ہم گزار رہے ہیں. روزمرہ کی زندگی میں چلنا پھرنا کھانا پینا ہم کیسے کرتے ہیں. اور کوئی جواب؟ جن ایکٹیویٹیز کے ہم ہیبچوئل ہیں. اچھا جواب جو ہے وہ ٹیکنیکلی شاید سارے کے سارے درست ہے. جب ہم لفظ ڈیفینیشن ڈھونڈتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں بڑے اسپیسیفک سے ورڈز بولنے ہیں اور ایسے لفظ بولنے ہیں کہ جس کے امبریلا کے نیچے وہ سارا جو موضوع ہے وہ سمٹ آئے یا ایکسپلین ہو سکے. تو طرز زندگی کو ایسے ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ روزانہ کی بنیادوں پر کیا کتنا اور کب، کیا روزانہ کی بنیادوں پر کیا کتنا اور کب ہم کھاتے ہیں، ہم جسمانی سرگرمی کرتے ہیں، ہم ذہنی دباؤ جو رکھتے ہیں اور جو سوتے ہیں. صحیح. یہ چاروں چیزیں یعنی کہ کھانا پینا، متحرک ہونا، ذہنی دباؤ رکھنا اور سونا روزانہ کی بنیادوں پر کیا کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں، کس وقت کرتے ہیں. یہ ڈیفینیشن ہے اس طرز زندگی کی. اگر ہم ڈیفینیشن کا لفظ بولیں تو اس کے اندر ساری چیزیں جو جواب تھے وہ سارے ٹھیک تھے، ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلین ہو جاتی ہیں. اب اس کو ہم بائی پارٹس کر کے جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم غذا کی بات کرتے ہیں. اس غذا میں بھی ہم کیا کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں اور کب کھاتے ہیں ایکسپلین کریں گے نا. تو غذا میں کا جو پہلا حصہ ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں. پچھلے کچھ عرصے سے غذا میں جو اگر ہم دیکھتے جو طرز زندگی میں تبدیلی ہے وہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 20 سے 25 سال کے اندر جو آئی ہے. تو 20-25 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ غذا کے اندر بھی طرز میں ایک تبدیلی آئی ہے. 3 حصے ہیں غذا کے، کاربوہائیڈریٹ ہے، پروٹین ہے، فیٹ ہے. اگر ہم ایک نسل سے پیچھے یا میں اپنی دادا کی نسل تک چلا جاؤں تو ان کے کھانے میں اور ہمارے کھانے میں جو بنیادی فرق ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ کاربوہائیڈریٹ جو اماؤنٹ ہے وہ ہماری غذا میں ان کی نسبت بہت زیادہ ہے اور جو فیٹ کانٹینٹ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. یا دادا کے جو غذا تھی اس میں کاربوہائیڈریٹ کم تھا اور وہ فیٹ جو ہے وہ کافی سارا شامل تھا. اور اس سارے عرصے میں فیٹ کم ہو کے وہ ریپلیس ہو گیا کاربوہائیڈریٹ سے. یہ ایک میجر جو ہے وہ ڈفرینس آیا ہے. اور جو کاربوہائیڈریٹ ہے ہم سارے جانتے ہیں کہ خاص اچھی بات نہیں ہے. اور ایک ڈیٹا، ایک سروے یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ علاقہ جہاں پر ایک بیکری کھلتی ہے، بیکری کے متعلق ہم جانتے ہی ہیں کہ سارے کاربوہائیڈریٹ ہیں آلموسٹ. تو جہاں پر ایک بیکری کھلتی ہے 10 سال کے بعد وہاں پر 10 میڈیکل سٹور کھلتے ہیں. یہ ہے کاربوہائیڈریٹ کا ایفیکٹ، جو شفٹ جو ہمارے اندر جو اس سارے عرصے میں جو آیا. دوسرا غذا میں جو تبدیلی ہماری آئی ہے وہ ٹیسٹ برڈز کی تبدیلی ہے. ہم میرے جیسے تو ابھی بھی تھوڑا سا پرانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں.
ہمارے ٹیسٹ برڈز ابھی بھی شاید لفظ اب بولتے ہیں کہ دیسی چیزوں کے ہیں، لیکن جو ہمارے بچے ہیں وہ تو سارے کے سارے فاسٹ فوڈ کا سب کا جو ٹیسٹ برڈ جو ہے ڈیولپ ہو گئے ہیں. اور اگر ہم ان کو کسی دوسری طرف لے کے بھی جانا چاہیں، چلیں مثال اگر ہم گوشت کی لے لیں تو آج کے بچے چکن کے علاوہ کچھ نہیں کھاتے، وہ مچھلی نہیں کھاتے، بیف نہیں کھاتے، وہ میٹ نہیں کھاتے. تو یہ بھی ایک جو ٹیسٹ برڈز کے اندر ایک جو تبدیلی ہے یہ بھی سارے عرصے کے دوران میں آ چکے ہیں. اور جو تیسرا بڑا فیکٹر ہے وہ ہے جو بیج جو بھی ہم اگاتے اور کھاتے ہیں، اگر اگانے کی بات کریں ان کے بیجوں کے اندر بڑی تبدیلی آ گئی ہے. ہائیبریڈ بیج. تو گندم جو ہے وہ گندم تو ہم برے صغیر والوں کی ایک فیوریٹ چیز ہے، ہم گندم کے ساتھ ہی ہر چیز کھاتے ہیں. اور گندم تو ہمارے وہی بات ہے کہ دادا بھی کھاتے رہے ہیں جن کے لائف اسٹائل کو ہم نسبتاً ٹھیک کہتے ہیں. تو لیکن کیا یہ وہ گندم ہے جو گندم ہمارے دادا کھاتے تھے؟ نہیں. کیا تبدیلی ہے یہ جس میں؟ سر ایک تو بیج کی اور سائز کا ڈفرنس بھی بہت ہے. اس میں سر کیمیکل بھی بڑے کھادوں کا کھادوں کی وجہ سے کیمیکل کھاتے ہیں. کیمیکل اور کھاد تو ایک اور افیکٹ ہو گیا صحت پہ. اس کے علاوہ نیوٹریشنل ویلیو کم ہے. جی نیوٹریشنل ویلیو کی ہم بات کر رہے ہیں. جو انہوں نے کہا کہ پہلے بڑی تھی گندم 6 فٹ والی، اب یہ 3.5 فٹ والی گندم ہے جسے ڈوارف ویٹ کہتے ہیں، جو کہ WHO کے تعاون سے پاکستان کے اندر گندم کی قلت کو ختم کرنے کے لیے بیج انٹروڈیوس کیا گیا تھا اور اس نے بڑی کامیابی سے اس قلت کو ختم کیا. ایک وقت تھا کہ ہمیں راشن کارڈ پہ سمجھیں کہ کوٹے کے طور پر گندم ملا کرتے تھے، اور اس بیچ کے بعد جو ہے وہ وافر گندم میسر آ گئی اور یہ کوٹا جو ہے سسٹم وہ ختم ہو گیا. لیکن یہ جو گندم ہے یہ ہائیبریڈ بیج جو کہ 3.5 فٹ کا ہے، اس کے 100 گرام کے اندر 100 کاربوہائیڈریٹ ہے. اگر ہم وائٹ آٹے کی بات کریں یا وائٹ روٹی کی بات کریں تو اس میں 100 گرام میں 120 کے قریب کاربوہائیڈریٹ ہے. جبکہ وہ جو پرانی گندم تھی جو ہمارے دادا کی نسل کی گندم تھی جو 6 فٹ کی تھی، اس کے 100 گرام میں 18 سے 20 کاربوہائیڈریٹ تھے. تو ایک بہت بڑا کاربوہائیڈریٹ کا شفٹ اور ڈفرنس ہے جو کہ اس گندم میں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کل بڑا پاپولر ہے کہ جی گندم کم کریں، بڑا پاپولر ہے کہ جی ملٹی گرین آٹا جو ہے وہ استعمال کیا جائے. یہ ایک مثال ہے. اسی طرح ہمارے جو کھانے میں دیسی چکن جو ہے وہ ایک برائلر میں تبدیل ہوا، یا جو اور بھی بہت ساری تبدیلیاں جو ہم نہیں جانتے لیکن آلموسٹ ساری چیزیں. تو یہ ایک شفٹ ہے جو اس کے اندر آیا. اور دوسرا پہلو تھا کہ یہ جو خوراک میں یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہو گئے، یہ بھی دیکھ لیا کہ ٹیسٹ بڈ چینج ہو گئے، یہ بھی دیکھ لیا کہ جی جو بیج وہ ہائیبریڈ ہو چکے ہیں. تو جو کتنا کھاتے ہیں ہم، یہ ہماری کتنی ضرورت ہے. اگر ہم چونکہ ہمارے لوکل کا ڈیٹا نہیں اویلیبل ہوتے تو مثال ہمیں تھوڑی سی ویسے ہی دینی پڑتی ہے. اگر ہم 1952 کا میک ڈونلڈس کا برگر دیکھیں تو اس کا سائز اتنا سا برگر ہے اور اتنا سا وہ موٹا ہے، اور ڈرنک جو ہے وہ بھی اتنی ہے 8-10 اس کے ساتھ کوئی فرائز ہے. آج جب ہم 2023 میں برگر دیکھتے تو اس کا سائز اتنا بڑا ہے، وہ کنگ ہے، وہ 3 لیئرز کے ساتھ وہ آتا ہے اور اتنا بڑا اس کا وایا ہے اس برگر کا. 750 ml کی، not 250 not 500 750 ml جو ڈرنک ہے جو اسٹینڈرڈ پہ وہ آفر کرتے ہیں، اور اتنا بڑا فرائز کا ایک پیکٹ ہوتا ہے. اور وہ جو پرانا 1952 والا ہے، اگر کسی مہمان کے آگے وہ میل یا وہ پیکج جو ہے وہ رکھ دیا جائے تو وہ ہو سکتا ہے آج ناراض ہی ہو جائے کہ میرے ساتھ کوئی مذاق کیا ہے. لیکن یہ کیسے ہے کہ اس وقت وہ لوگ اس اتنی کم کوانٹٹی سے مطمئن ہو جاتے تھے، جبکہ اس وقت تو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی آج کے مقابلے میں زیادہ تھی. بظاہر ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ ان کی ضرورت شاید ہم سے زیادہ ہو. تو کہیں نہ کہیں ایک سائیکولوجیکل شفٹ اوور بھی یہ آیا ہے کہ جتنی ہماری ضرورت ہے، ہمارے جسم کو جتنی خوراک کی ضرورت ہے، سائیکولوجیکلی ہمیں اس سے کہیں زیادہ باور کرا دیا گیا ہے.
یا آپ گجرانوالہ میں چلے جائیں تو جو جتنا ہم ایک ڈوگے میں سالن ڈالتے ہیں اتنا وہ اپنی ایک اس کو وہ ایک چھوٹے ڈونگے کو وہ ایک پلیٹ اپنی سمجھتے ہیں. سائیکولوجیکلی وہاں سارے سمجھتے ہیں کہ اس سے کم میں میرا گزارا نہیں ہے. میں نے اگر 2 پراٹھے نہ کھائے تو میرا ناشتہ پورا نہیں ہوگا. تو یہ فزیکل سے زیادہ یہ جو ہماری کوانٹٹی بڑی ہے قرآن کی یہ سائیکولوجیکل ہے. یہ فزیکل سے زیادہ سائیکولوجیکل ہے کہ آپ کی تسلی نہیں ہوتی. یا شروع میں تو جب جس پہ ہم چھوٹے موٹے لطیفے بھی بناتے ہیں کہ چائنیز آیا تو لوگ چائنیز کھانے کے بعد کہتے تھے کہ ان گھر جا کے روٹی بھی کھانے تو وہ ایک سائیکولوجیکل تسلی جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو یہ جو کوانٹٹی بہت زیادہ بڑی ہے اس کا بھی تعلق ہے. کراچی والوں کو دیکھ لیں گے وہ تھوڑے کے بعد کہیں گے نو وی آر اوکے. گجرانوالہ والے جو ہیں وہ بہت سارا کھانے کے بعد کہیں گے ہم اوکے ہیں. تو یہ چوتھا فیکٹر ہے. اور اب اس کا اگلا پہلو کہ کیا ہو گیا کتنا ہو گیا پھر سوال ہے کہ کب کھانا چاہیے. ہمارا یہ خیال ہے کہ یا آپ سے سوال ہے کہ اگر ایک انڈا کھایا ہے انڈا ہے انڈے کی ایک نیوٹریشنل ویلیو ہم سب کو پتا ہے. وہ انڈا ہم نے ناشتے میں کھایا کسی اور یا کسی ایک دن ہم نے اسے دوپہر میں کھا لیا یا کسی ایک دن ہم نے اسے رات میں کھایا تو کیا تینوں کے افیکٹ ہم پر سیم ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ پہلا جواب تو آسان تھا دوسرا بڑا اوکھا ہے. ٹائمنگ ہے نا. اگر وہ صبح ناشتے میں کھائے گا تو اس کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی کیونکہ صبح کے وقت ہمارے ڈیلی کے کام روٹین ورک ہوتا ہے. لیکن اگر وہ رات میں کھا رہا ہوگا تو شاید روٹین ورک اتنا نہیں ہے, اس میں کھانے کے بعد سو جاتا ہے. اور اگر دوپہر میں کھا رہا ہو دوپہر میں فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ نہیں ہوگی اتنی. شام تک کھا کے تھوڑے پھرتے ہیں ہم. تو وہ پارشلی جواب ٹھیک ہے کہ ٹیکنیکلی ایک لفظ ایک فکر ہے اگر آپ یاد کر لیں تو وی آر ڈفرینٹ ہیومن بینگ ایٹ ڈفرینٹ ٹائم آف دا ڈے. ہم دن کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتے ہیں. ہماری جو بایو کیمسٹری ہے ہماری جو ہارمونل جو کیمسٹری ہے وہ دن کے مختلف حصوں میں مختلف ہوتی ہے. کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ آپ کے صبح کے وقت میں بیٹر ٹالریٹ ہوتے ہیں اور بعض جگہوں پر اس کو 11 سے 3 کا وقت بھی دیا گیا. لیکن یہ طے ہے کہ جو پہلا وقت ہے اس وقت کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ بیٹر جو ہے وہ آپ کے ٹالریٹ ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے جو رات شام یا مغرب سورج ڈھلتا ہے تو کاربوہائیڈریٹ کو ہینڈل کرنے کا جو کیمسٹری ہے وہ کمزور پڑتی جاتی ہے. اور دن جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ کاربوہائیڈریٹ برن کرنے کا ٹائم ہے. اور آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ رات جو ہے وہ فیٹ برنر کا کام کرتی ہے. اور اگر آپ نے پراپر ٹائم پہ کھایا ہے تو آپ اگر 10 بجے سوتے ہیں تو 1 بجے کے قریب گروتھ ہارمون نکلتا ہے جو کہ فیٹ برننگ کا رول پلے کرتا ہے. اور اگر آپ نے یہ کھانا لیٹ کھایا ہے آپ 10-11 بجے یہ کھانا کھا رہے ہیں عشاء کی بجائے رات کا کھانا تو وہ فیٹ برننگ افیکٹ یا وہ جو ہم نے سونا کس وقت ہے وہ ہارمون کس وقت نکلنا ہے وہ سارا کچھ ڈسٹرب اور گڑبڑ ہو جاتا ہے. اور ایک سٹڈی ہے ایک نہیں بلکہ ملٹیپل سٹڈیز ہیں یہ طے ہو چکا ہے کہ آپ رات کو جو ہم سو جاتے ہیں صبح اٹھ کے جو ناشتہ کرتے ہیں اسے بریک فاسٹ کہتے ہیں. فاسٹ کو بریک کرنا اس لیے اسے بریک فاسٹ کہتے ہیں کہ ہم فاسٹنگ میں رہے ہیں رات ہم نے کچھ نہیں کھایا اب ہم فاسٹ کو اس روزے کو کھول رہے ہیں ہم بریک فاسٹ کہتے ہیں. بریک فاسٹ کا ٹائم کتنا ہے؟ اگر تو آپ نے 10 گھنٹے کے بعد بریک فاسٹ کیا ہے وہاں پہ آپ کی فیٹ برننگ یا آپ کا ایک ہی خوراک کے ساتھ آپ کی اوبیسٹی کتنی ہے. آپ نے اسے 12 گھنٹے بعد اگر آپ اسے بریک کرتے ہیں تو تب آپ کی جو یہی کیلکولیشن میجرمنٹس کہتے ہیں. اگر آپ اس کو 14 گھنٹے پہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہے تو 10 گھنٹے سے اگر ہم 14 کا فرق لے لیں کہ ایک طرف 10 اسی خوراک کے ساتھ ہم 10 گھنٹے کی فاسٹنگ ہے اور اسی خوراک کے ساتھ اگر 14 گھنٹے کی تو 20% کے قریب فیٹ میں فرق ہے اسی ایک غذا کے ساتھ. تو کب جو ہے بہت اہم ہے کہ ہم کن اوقات میں استعمال کرتے ہیں یہ بہت ہے. تو یہ ہمارا جو پہلا حصہ ہو گیا غذا والا جو
तर्ज जिंदगी में